بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک عمل شیئر کریں گے جو القرآن سورہ فاتحہ شریف کا عمل ہے۔ الحمد شریف کا یہ عمل ہر حاجت، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مقصد، ہر دکھ درد، ہر تکلیف، ہر ضرورت، ہر قسم کے مسائل کے لیے یہ جو شفا ہے، القرآن ہے، اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ شریف کو جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے مضامین اپنے اندر اتنی اس کے الفاظ، اس کی آیات مقدسات بینات اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہیں، اتنے اس میں مضامین ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اب اس کے مضامین کو بیان انسان کرنا شروع کرے، اللہ اکبر، تو وہ وقت ختم ہو جائے، لیکن انسان اس کے فضائل اور کمالات اور اس کے جو ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں جو مضامین ہیں، جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، وہ کسی بھی ذی شعور اور ذی ہوش سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ شریف کو اسی لیے یہ اتنی اہم ترین صورت ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھنا واجب ہے۔ تو اتنی اہم ترین صورت کے جو نماز میں ہر مسلمان کے لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک انسان سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو جب ہر نماز میں ان آیات بینات، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا نماز کو مکمل کرنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو پھر اس کو پڑھنا، اس کے مضامین اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا، یہ یقیناً ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو اب اس کا ایک ہی رات کا عمل ہے، ایک ہی رات کا عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک ہی رات کے عمل سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی ابتلا ہو، جو بھی امتحان ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، تو ایک ہی رات میں ہر مشکل پریشانی کا انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ، جو آیت اس معنی میں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کلام، ایک بہت زبردست۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ایک رات کا تعین کر لیں کہ اس ساری رات پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ وہ کرنا اس طرح ہے کہ جب ہر طرف سے فارغ ہوا کہ بس اس کو پڑھنا ہے بیٹھ کر، ایک ہی جلسے میں، ایک ہی نشست میں، عشاء کی نماز کے بعد اس کو شروع کرنا ہے۔ اگربتی وغیرہ، خوشبو وغیرہ لگا لینی ہے، پاک صاف جگہ ہو، پاک صاف کپڑے، اور نہا دھو کے غسل کر کے، تو پاکیزگی کا اچھی طرح اہتمام کر کے تو اس کو بیٹھ جانا ہے، اور صبح کی نماز سے پہلے تک 5000 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے لیے اسے شروع کرنے سے پہلے، شروع میں بھی اور اول بھی اور آخر بھی، درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مشکل عمل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی امید واثق ہے، اور یقین کامل کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے تو یقیناً اس کا مقصد اور مدعا حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ جتنی توجہ، انہماک اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے،
یقیناً اس کے اتنے ہی بہتر اثرات حاصل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کی آیات بینات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے جو شفا والے اثرات ہیں ان سے بھی اللہ کریم ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔